ہمارے دو چار غلطیاں ہماری امی کو پتا ہو تو ہماری امی ہمارے بھیا کو بتاتی ہے، ہمارے ابا کو بتاتی ہے، ہماری کروڑوں غلطیاں میرے اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا، وہ کسی کا عیب نہیں کھولتا۔ میرے بھائیو بہت دیر ہوشیار نہ بنو، بخراتی نہ کرو، اگر اللہ عیبوں پہ پردے نہ ڈالے ہم یہاں بیٹھنے کے قابل نہ رہے، تم وہاں بیٹھنے کے قابل نہ رہو، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتے رہتا ہے اور ہمیں عزت عطا کرتے رہتا ہے۔ ورنہ یاد رکھو اپنے اعمال کا جائزہ لو، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر ہمارے گناہ ہمارے بچوں کو پتا چل جائے، بچی ابا کہنا چھوڑ دے، بیوی کو پتا چل جائے، بیوی رشتہ توڑ دے، معاشرے کو پتا چل جائے، معاشرے میں کوئی ہمیں اپنے قریب نہ بٹھائے، لیکن وہ اللہ ہے، سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ جانتا ہے، پردے ڈالتا ہے، کسی کو پتا چلنے نہیں دیتا، کسی کو علم نہیں ہونے دیتا۔ اب بتاؤ ایسا احسان کرنے والا اللہ، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں بھی بنایا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے دودھ پیدا کیا۔ ذرا بتاؤ اگر اللہ ماں کے سینے میں دودھ نہ پیدا کرتا تو کیا ہمارے باپ میں طاقت تھی ہمیں کچھ کھلانے کی؟ اللہ، ہماری ماں میں طاقت تھی ہمیں کچھ کھلانے کی، ہمارے اندر طاقت تھی کچھ کھانے کی؟ وہ اللہ جس نے سب دیا، اس اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتا؟ اللہ، اس ہم سے بڑا غدار اور احسان فراموش کون ہے؟ جس نے سب کچھ دیا اس کے لیے 10 منٹ، جو 6000 کی نوکری دیتا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، جی سیٹ جی، جی سیٹ جی سے، ہے نا؟ جو 6000 کی نوکری، اور وہ جس نے نوکری دی ہے نا اس کو بھی اللہ ہی نے توفیق دی تمہیں نوکری دے۔ اگر اللہ توفیق چھین لے تو کوئی تمہیں نوکری نہ دے، دے نوکری نہیں دے، نہ نوکری ملے، نہ بیوی ملے، نہ چھوکری ملے، کچھ نہ ملے، نہ غذا ملے، نہ کچھ ملے، یہ اللہ کی توفیقات ہے، اللہ نے اسباب بنائے، پھر بھی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، اس اللہ کے لیے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب یاد رکھنا جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، جب تم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ عذاب دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے، مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو ہوتی ہے، نماز چھوڑنے والوں، نمازوں کو ترک کرنے والوں۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنو اپنے نبی کا فرمان، اپنے سچے نبی کا فرمان، میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں بھائیوں مرنا ہے، موت تو برحق ہے، قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ اکبر، میرے اور تمہارے آقا سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی مرتا ہے تو اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ ذرا غور کیجئے، 7 سمندروں کی پیاس مسلط کی گئی۔ میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی موت آنا ہے۔ کب تک اپنے شوہر کی دولت پر گھمنڈ کرتی رہو گی؟ کب تک اپنے باپ کے کچھے کپڑوں پہ اتراتی رہو گی؟ کب تک اپنے زیورات پر جو ہے پھولے نہ سماتی رہو گی؟ جس دن موت آئے گی میری بہنوں انگلی میں سے جو ہے وہ انگوٹھی بھی اتار لی جائے گی، کپڑے بھی نکال لیے جائیں گے۔ کوئی لے گئے اپنے ساتھ جو ہم لے جائیں گے؟ نہیں، کچھ نہیں لے جاؤ گے، صرف اعمال لے کر جاؤ گے۔ جو مال قبر میں نہیں جائے گا اس پر اتنا گھمنڈ کر رہے ہو، اور جو اعمال قبر میں جانے والے ہیں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ ارے ہم نے زیورات جمع کیے، کوئی زیور لے گیا، کپڑے جمع کیے، کوئی کپڑے لے گیا، کفن، اللہ اکبر۔ سوچو تو صحیح، بزرگوں نے فرمایا کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، آخرت کی تیاری کر لو ورنہ اللہ کا وہ دردناک عذاب قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بے نمازیوں، نمازوں